بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جدید ترین رافیل طیارے بھارت کو مل گئے ہیں جو کہ پاکستانی F-16 سے بہتر اور زیادہ ایڈوانس لیول کے ہیں اور اس حد تک جدید ہیں کہ 300 کلومیٹر دور تک میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مگر یہ بات ابھی بھی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ جن کے پاس جدید ترین اسلحہ ہو مگر وہ اسے چلانے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں اور نااہل ہوں تو ان کے لیے نیا اسلحہ یا جدید ٹیکنالوجی کس کام کی؟ اس کی مثال آپ افغانستان میں طالبان سے لگا سکتے ہیں۔ مگر مزید ڈسکس کرنے سے پہلے نئے آنے والے اور نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری محنت کا صلہ ہمیں کومنٹس اور شیئر کر کے دیں۔ کیا طالبان کے پاس جدید اسلحہ تھا جو امریکہ کو 20 سال تک افغانستان میں نچاتے رہے ہیں اور پھر امریکہ کے پاس جدید ترین اسلحہ ہونے کے باوجود وہ افغانستان میں آج تک ذلیل ہو رہے ہیں؟ جنگ میں جیت ہمیشہ ایمان کی قوت سے ہوتی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کبھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ جبکہ دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس غزوہ بدر کی مثال موجود ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی مگر پھر بھی وہ اپنی کم تعداد کے باوجود جنگ کامیابی سے جیت گئے۔ جبکہ دوسری طرف یہ جہاز اس حد تک ایڈوانس لیول کا ہے کہ یہ 10 گھنٹے تک مسلسل پرواز کر سکتا ہے اور دوسری جانب یہ جہاز وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت تک رکھتا ہے اور اس کے علاوہ بھارت کے جدید ترین میزائل برہموس میزائل کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس جہاز کو آپ ہوا میں بھی ریفل کروا سکتے ہیں، یعنی کہ یہ جہاز پرواز کے دوران دوسرے جہاز سے ایندھن لے سکتا ہے اور اپنی پرواز کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ فرانس نے منگل کو پہلا رافیل جنگی طیارہ انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے حوالے کر دیا۔ انڈیا کو جنگی طیارہ ملنے کے بعد راج ناتھ سنگھ نے اس طیارے پر شستر پوجا کی، یعنی اسلحے کی پوجا کی۔ وزیر دفاع نے طیارے پر سندور سے اوم لکھا، طیارے پر پھول، ناریل اور لڈو چڑھائے۔ اس کے علاوہ طیارے کے پہیے کے نیچے 2 لیمو بھی رکھے۔ اس سب کے بعد راج ناتھ سنگھ نے اس طیارے میں سفر بھی کیا۔ یاد رہے کہ فرانس کے ساتھ رافیل کا معاہدہ متنازع رہا ہے اور انڈیا کے حزب اختلاف مطالبہ کرتی رہی ہے کہ فرانسیسی رافیل جیٹ طیاروں کی خریداری میں مبینہ طور پر اربوں ڈالر کی بدعنوانیوں پر وزیر اعظم نریندر مودی استعفیٰ دیں۔ ANI کے مطابق وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے فرانس میں کہا، مجھے خوشی ہے کہ رافیل کی ڈلیوری وقت پر ہو رہی ہے اور امید ہے کہ یہ ہماری فضائیہ کی طاقت میں اضافہ کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج انڈیا اور فرانس کے سیاسی اشتراک کے ایک نئے دور میں رافیل جنگجو طیاروں میں پرواز کروں گا، جو ایک اعزاز کی بات ہے۔ راج ناتھ سنگھ نے کہا، رافیل ایک فرانسیسی لفظ ہے جس کا مطلب آندھی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اپنے نام کی طرح انڈیا فضائیہ کو مضبوط کرے گی۔ یہ جنگجو طیارے فرانس کی ایک کمپنی داسا نے بنائے ہیں اور اس کی خریداری پر کئی طرح کے سوال اٹھائے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ 2010 میں انڈیا کے سابق حکومت نے فرانس سے یہ طیارے خریدنے کا عمل شروع کیا تھا اور 2012 سے 2015 تک دونوں کے درمیان بات چیت چل رہی تھی کہ 2015 میں مودی کی حکومت اقتدار میں آ گئی۔ 2016 میں انڈیا نے فرانس کے ساتھ 36 رافیل طیاروں کے لیے تقریباً 60,000 کروڑ کے معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ بھارتی دفاعی امور کہتے ہیں کہ رافیل انڈیا کے لیے بہترین سودا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈین فوج میں کوئی بھی نیا اسلحہ بہت چھان بین کے ساتھ لیا جاتا ہے اور تحقیق کے بعد ہی فوج اسے خریدنے کا مشورہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ دفاعی امور کے ماہر کا کہنا تھا کہ رافیل کے مقابلے کا جنگی طیارہ پورے برصغیر میں موجود نہیں ہے، وہ چین ہو یا پاکستان کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں بہت غلط پروپاگینڈا کیا گیا لیکن ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ جبکہ انڈین رافیل کی صلاحیتوں پر کوئی شبہ نہیں ہے۔ انڈین فضائیہ کا کہنا ہے کہ رافیل ایک بہترین اور باصلاحیت جنگی طیارہ ہے۔ رافیل کی خصوصیات کی وجہ سے اسے فورس ملٹی پلیئر کہا جا سکتا ہے۔ رافیل کی فلائنگ رینج عام جنگی طیاروں سے کہیں زیادہ ہے۔
اس کے میزائل 300 کلومیٹر دوری سے فائر کیے جا سکتے ہیں جو اپنے ٹارگٹ پر کامیابی سے حملہ کریں گے۔ اس کی آپریشن صلاحیت 65 سے 70% تک ہے، جبکہ جنگی طیارے سوخی کی 50% ہے۔ یہ جہاز پہاڑی چھوٹے مقامات پر اتر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندر میں چلتے ہوئے ایئر کرافٹ کیریئر پر بھی کامیابی سے اتر سکتا ہے۔ رافیل کی بہت زیادہ خوبیاں ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ رافیل جوہری میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں 2 طرح کے میزائل ہیں، ایک کی رینج 150 کلومیٹر ہے جبکہ دوسرے کی رینج تقریباً 300 کلومیٹر ہے۔ جوہری اسلحے سے لیس رافیل فضا میں 150 کلومیٹر تک میزائل داغ سکتا ہے، جبکہ فضا میں زمین کی صلاحیت 300 کلومیٹر تک ہے۔ یہ انڈین فضائیہ کی جانب سے استعمال ہونے والے معراج 2000 کی جدید شکل ہے۔ انڈین ایئر فورس میں اس وقت 51 معراج 2000 موجود ہیں۔ داسا ایوییشن کے مطابق رافیل کی رفتار 2020 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ رافیل کی اونچائی 5.30 میٹر ہے جبکہ لمبائی 15.30 میٹر ہے۔ رافیل کو اب تک افغانستان، لیبیا، مالی، عراق اور شام جیسے ممالک میں استعمال کیا جا چکا ہے۔ سابق وزیر دفاع منوہر پاریکھا کا کہنا تھا کہ رافیل کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ رافیل اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف نگرانی کرنے کی صلاحیت تک رکھتا ہے، یعنی اس کی ویزیبلٹی 360 ڈگری ہے۔ کئی طرح کی خوبیوں سے لیس رافیل کو بین الاقوامی معاہدوں کے سبب جوہری اسلحے سے لیس نہیں کیا گیا۔ کئی ماہرین کا خیال ہے کہ انڈین معراج 2000 کی طرح رافیل کو بھی اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال لے گا۔ مجھے امید اور یقین ہے کہ اگر اللہ کی مدد سے پاکستانی جہاز رافیل جہازوں کو گرا دیتے ہیں تو اس سے بھارت کی بدنامی ہوگی اور رافیل کی وجہ سے بھارت کے فرانس کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ بھارتی عوام کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جبکہ بھارتی حکومت اربوں ڈالر صرف اور صرف اسلحے کی خرید و فروخت پر لگا دیتی ہے، جبکہ دوسری طرف اربوں ڈالرز کا کمیشن ان کا الگ ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس جہاز کی ڈیلیوری اس وقت کی جا رہی ہے جب پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی عروج پر ہے اور ہندوستان پاکستان پر آئے دن حملے کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے۔ اس جہاز کی اصل قیمت عالمی مارکیٹ میں 7 ارب کے لگ بھگ ہے، جبکہ بھارت اس جہاز کو 1600 کروڑ میں خرید رہا ہے، یعنی دگنی قیمت میں۔ اگر دیکھا جائے تو دگنی قیمت مطلب دگنا کمیشن، یعنی کہ بھارتی حکمران دگنا کمیشن حاصل کریں گے۔ بھارتی حکومت نے حال ہی میں اپنی عوام کے 900 کروڑ چندریان 2 کے مشن پر ضائع کر دیے تھے۔ بھارتی حکومت کاش جنگ سے دور رہے اور خطے میں امن قائم کرنے کی کوشش کرے اور یہی پیسہ اپنی عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرے۔ کئی بھارتی ایسے ہیں جن کے پاس واش روم کی سہولت موجود نہیں ہے اور کئی بھارتی ایسے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے اور وہ فٹ پاتھ پر سوتے ہیں۔ اگر یہی پیسہ عوام پر لگا دیا جائے تو عوام خوشحال ہو جائے گی۔ اگر بھارتی اکانومی کی بات کی جائے تو وہ اربوں ڈالرز کی مقروض ہے اور ہوا میں کھڑی ہے، اور اگر ریسیشن آ جائے تو بھارتی اکانومی کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ بینک ڈیفالٹر ہونے جا رہے ہیں اور عوام کا پیسہ بینکوں میں ڈوبنے والا ہے، جبکہ بھارتی حکومت اسلحے پر اربوں ڈالرز خرچ کر رہی ہے۔ اگر پاکستانی F-16 کی بات کی جائے تو ابھی بھی سب سے بیسٹ پرفارمنس دے رہے ہیں، کیونکہ اصل میں جہاز اپنے پرفارمنس تب تک نہیں دکھاتا جب تک پائلٹ کا مورال بہت اونچا نہ ہو۔ اگر آپ کا مورال بہت اپ ہو تو آپ بآسانی کسی بھی بڑی اکانومی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں اور اسے ہرا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ایمان کی طاقت موجود ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ ایمان کی طاقت موجود ہوتی ہے اسے کسی اور طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ افغانستان میں طالبان کے ساتھ کون سی ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی جو امریکہ کو 20 سال سے مشکل میں ڈال رکھا ہے، جبکہ امریکہ کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود افغانستان میں طالبان سے ہار گیا؟ وہ اس لیے کہ طالبان کے پاس ایمان کی طاقت تھی اور وہ اپنی ایمان کی طاقت کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ ابھی تک لڑ رہے ہیں، جبکہ طالبان افغانستان میں اپنی حکومت قائم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں بھی قوت ایمانی عطا فرمائے۔
اور ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ دوستو، میری محنت کا صلہ میری ویڈیوز کو شیئر اور کومنٹس کر کے دیجیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔